للہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعترتہ وسلالتہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسول نبی کریم رؤوف رحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چار اگر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے ہر فارغ انسان کے لیے بھی وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے ہر مصروف انسان کے لیے بھی وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے کوئی فارغ انسان کام سے عاری انسان اپنی فراغت کا وقت اس طرح ناپ تول کے رکھتا ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ فلاں کے گھر رہنا ہے آدھا گھنٹہ فلاں کے گھر رہنا ہے مصروف آدمی اپنے وقت کا تعین یوں کرتا ہے کہ میری صبح کے وقت فلانی کمپنی والوں کے ساتھ میٹنگ ہے شام کو فلانی کمپنی والوں کے ساتھ میٹنگ ہے یعنی فارغ اپنی فراغت کا وقت تعین کرتا ہے مصروف اپنے مصروف ہونے کا وقت تعین کرتا ہے اب آؤ میں ان سے پوچھوں کہ جن کے سامنے وقت اپنی نبضیں چھوڑ دیتا ہے پوچھو تو صحیح اس خدا کے بندوں سے وقت کی کیا قیمت ہے تو وہ کہتے ہیں رات چھوٹی پڑ جاتی ہے جب اس کا ذکر کرنے بندہ لگ جاتا ہے وقت کی قیمت ہر کوئی جانتا ہے لیکن اس وقت کی شان کیا ہوگی جب گھڑی جواب دے جائے اور دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے پیشانی بھی اللہ اللہ تو انو نات خانہ نو پڑھان دی جاچ ہے خطیب تو اڈے کے تانگ نے اللہ پاک تو انو تو اڈے ہنر چھ رزق حلال کمان دی کو توفیق عطا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جس کے کعبے جیسا کسی کا کعبہ نہیں وہ مصطفیٰ جس کے مدینے جیسا کسی کا مدینہ نہیں وہ مصطفیٰ جس کے رخ جیسا کسی کا رخ نہیں وہ مصطفیٰ جس کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں وہ مصطفیٰ جس کے نینوں کو رب مازا کہے وہ مصطفیٰ جن کے قولوں کو رب ینطق عن الہوا کہے وہ مصطفیٰ جس کے چہرے کو رب والضحیٰ کی سندیں عطا کرے وہ مصطفیٰ جس کی زلفوں کو رب واللیل کہہ دے وہ مصطفیٰ جس کے سینے کو رب علم نشرح کہہ دے وہ مصطفیٰ جس کے قدموں کو رب خیر و برکت کی سندیں عطا کر دے آؤ پوچھو تو صحیح اے جنید بغدادی تمہارے دل میں کیا ہے آؤ پوچھو تو صحیح اے غوث اعظم تمہارے دل میں کیا ہے آؤ پوچھو تو
سبحان عالیہ دارالفضل کلیان والا شریف. جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، میرا رب موتی کو گلشن بنا کے دکھا رہا ہے، کوزے کو سمندر کر رہا ہے. ہماری کیا عقل کہ اس پہ تباہ آزمائی کریں. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، گھٹنے سے لے کے سر تک انسان کو رب نے کاملیت عطا کی. آپ کے ایڑی میں کوئی وجوہات لازم آ جائیں تو آپ دونوں قدموں پر برابر وزن نہیں ڈال سکتے. پنڈلی میں گوشت میں کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ کے چلنے میں ایشو بن جاتا ہے، تکلیف لاحق ہو جاتی ہے. آپ گھٹنے کی کسی درد سے لاحق ہو جائیں تو جناب من ہر حکیم یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے عمر کا تقاضا ہے، کوئی کہتا ہے مف کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے وزن اٹھانے کی وجہ ہے. کمر تک چلے جاؤ، سر تک چلے جاؤ، بیماری تمہاری مرضی کی ہوگی. ادھر رب اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پاؤں کو کیا پتا کہ درد کیا ہوتا ہے. جب مصطفیٰ سے نسبت تمہارا مقدر ہو جائے، درد کو درد رہنے دینا، اپنی نگاہوں کو مدینے کی طرف لے جانا. نگاہ والا جانے، جزا والا جانے، شفا والا جانے. بھائی باز کھول دیو تو ہماری پہلی باری سوٹ تو اڈے آتا ہے. اللہ تو ہمیں استان دے وے، میرنا کو دشمنی دے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. برکتیں زمانے میں کافی موجود ہیں، رفعتیں زمانے میں کافی موجود ہیں، عزتیں زمانے میں کافی موجود ہیں. آپ مجھ سے کہیں کہ عزت والا تو ایک ہی ہوتا ہے، شان والا تو ایک ہی ہوتا ہے، مانگا تو ایک سے ہی جاتا ہے، آرزو تو ایک کی جاتی ہے. تو میں آپ سے کہوں گا ایک چیز کی آرزو دوسری چیز کی نفی نہیں ہو سکتی. آپ رحمت کے طالب ہو تو کیا کرم آپ نہیں چاہتے؟ آپ اس کے کرم کے طالب ہو تو اس کی ستاری کی کیا سجدوں کو ٹھکرا دیں گے؟ یعنی ایک چیز کی طلب دوسری چیز کی انکاری نہیں ہوتی. جب بندہ مدینے کا دیدار مانگتا ہے تو مصطفیٰ کے دیدار کا حالی نہیں ہوتا. ادھر عاشق آرزو کرتا ہے کہ سونا تیرا در دیکھوں، اور در کے ساتھ جب عاشق پہنچتا ہے در بھی دیکھتا جاتا ہے، در والا بھی دیکھتا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ سب عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، رفعت والے ہیں. ہاں، خاندانی شہامت ہر کسی کے ترکے میں آئی ہے، قد و کاٹ کی شہامت ہر کسی کے ترکے میں آئی ہے. آؤ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا سخاوت سلسلہ بہ سلسلہ چلتی ہے کہ یا یہ رب کا فضل ہوا کرتا ہے؟ کوئی سخاوت چند پیسوں کی کر دے گا تو کوئی سخاوت دنیا کے چند مال کی کر دے گا. میں نے عاشق سے پوچھا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو بے نیازی کی عادت پڑ جائے اس کو مال سے مطلب نہیں ہوتا. جس کو بے نیازی کی عادت پڑ جائے اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے عاشق سے پوچھا، پریشان رہتے ہو، کب پریشانی کی وجہ ہے؟ کب کوئی درد کا مداوا بتاؤ. کیا تمہیں مال دے دوں تو خوش ہو جاؤ گے؟ کیا تمہیں اولاد دے دوں تو خوش ہو جاؤ گے؟ کیا دنیا کی ہر چیز تمہیں عطا کر دوں تو خوش ہو جاؤ گے؟ تو وہ مدینے کی طرف دیکھ کے کہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عاشق کی خوشی دنیا میں نہیں، عاشق جب خوش ہوتا ہے یار کے دیدار میں خوش ہوتا ہے. دنیا کی بچپن میں بچوں کو بہلانے کے لیے ماں ٹافی پکڑا دیتی ہے. آج کل موبائل کا دور ہے، تنگ بھی نہ کریں، سارا دن کارٹون بھی دیکھتے رہے.
عاشق بچوں جیسا نہیں ہوتا. یہ غلط العام مشہور ہے. عاشق پکوں کی صف کا پکا بندہ ہوتا ہے. عاشق مردوں کی صف کا مرد بندہ ہوتا ہے. یہ دنیا والے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیز لے کے رستے بدل لیتے ہیں, اور جو محمد والے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. جب مدینے سے ہوا آتی ہے تو ان کا دل مدینے چلا جاتا ہے, اور جب اذن حاضری ملتی ہے نگاہوں کی کیا جرت, وہ گنبد خضرا دیکھے. گنبد خضرا خود محمد کی تصویر انہیں دکھا دیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آؤ مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں. کسی کی حد, کسی کی وسعت کو ماپنا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو عزت دے کے دیکھو. جب عزت کی انتہا باندھو گے, غیرت والا ہوا, مردانگی والا ہوا, تو وہ عزت سے تمہیں جواب دے گا. لیکن اگر پتر جمے نہ جمے ابا تھمے نہ پلمے, ابا جمے نہ جمے پتر تھمے نہ پلمے, اگر یہ حساب ہو جائے تو وہ تو کہے گا میں بڑی چیز ہوں, میرے کارنامے اتنے ہیں, میرے کمالات یہ ہیں, تو بندہ اس کو کہے گا کمال تو نہیں, کمال تیرے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے. آؤ مدینے والے کی طرف چلتے ہیں, آرزو کرتے ہیں سونیا تیری سخاوت کی حد کیا ہے. تو عبرانی لکھتا ہے ایک عاشق نے کہا آؤ معشوق کے در پہ چلتے ہیں. ایک طالب نے کہا آؤ مطلوب کے در پر چلتے ہیں. ایک ساجد نے کہا سجدے کی وجہ کو ملنے چلتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کا دنیا کا کوئی کام ہو تو آپ کے ارادے آپ کو اس کام میں نمائندگی ادا کرتے ہیں. زیادہ سفر ہونا چاہیے, لیکن میں آپ سے عرض کروں دنیا کا زیادہ سفر یہ ہے کہ مال و زر و خوراک اپنے ساتھ رکھو, بھوک سے بچ جاؤ گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا سفر مصطفیٰ کا عشق ہو, جن کا سفر مصطفیٰ کا دیدار ہو, پوچھو تو صحیح تمہارا زیادہ سفر کیا ہے, تو وہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہمیں نہ خوراک کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے. کا زیادہ سفر کیا ہے, کا زیادہ سفر یہ ہے وہ سامنے ہو پھر بھی اس کا ذکر کرتے چلے جائیں گے, وہ دور ہوگا پھر بھی اس کا ذکر کرتے چلے جائیں گے. ایک دم غافل سو دم کافر, سن مرشد سمجھایا ہوں. عرض میں کرنا چاہتا ہوں عاشق نے کہا ڈھولن کے پاس چلتے ہیں, آؤ اس سجن کے پاس چلتے ہیں جس کو سورج دیکھ کے کہتا ہے چمکنا مجھے آتا ہے, روشن تو تو ہے. چاند جس کو دیکھ کے کہتا ہے نور تو میں بکھیرتا ہوں پر تاثیر تیری آنکھوں کی سی لگتی ہے. جس کو دیکھ کے ہر سیرت و صورت والا یوسف کام کر کہنے لگ گیا مجھے مان تھا اپنے حسن کا, پر سوڑیا جب سے تیرا دیدار کیا ہے حسن کی ساری حدیں ٹوٹ گئی. ارے کسی کا خریدار کوئی, کسی کا خریدار کوئی, جب بندہ خود کو عشق کے بازار میں بیچ دے تو خریدنے والا محمد ہو جائے تو بندے کا مل پڑ جاتا ہے. کمال میرا نہیں کہ میں کتنا قیمتی ہوں, یہ تو محمد کا کمال ہے کہ مجھ جیسے کو قیمتی بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جیوے 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 آستانہ علیہ دارالفضل کلیر والا شریف. آؤ اس نے کہا کہ سجن کے در پر چلتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں درد کی کوئی حد نہیں ہوتی. درد کی شناخت آنکھوں سے ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ غمگین ہے, لیکن اس کے درد کا اندازہ اس کے اندر بس کے ہوتا ہے. تو اب بندہ چلتا چلتا, طبرانی کہتا ہے کہ بندہ چلتا چلتا مدنی تاجدار کے قدموں میں پہنچ گیا, وہ کہ جو سخاوت کا شہنشاہ ہے, عدل و انصاف کا شہنشاہ ہے. آپ قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اپنے آپ کو آپ بھولے نہیں سماتے کہ میں وہ ہوں جس نے ایک لفظ پڑھ کے
ایک حرف پڑھ کے نیکیاں حاصل کر دی. جناب من کبھی مصطفیٰ کی طرف تو دیکھو, تم پڑھ کے ثواب ہی ثواب پا لیتے ہو, وہ کہ جس کے سینے پر نازل ہو اس کا معیار کیا ہوگا. آؤ عشق سے دعویٰ کرتا ہوں, تم جناب من قرآن پڑھو گے تو ثواب تمہاری غلامی کرے گا. جب محمد کے عشق میں ذات مصطفیٰ کو دیکھتے رہو گے, جنت کہے گی اس کے پاس اعمال تھوڑے ہیں پر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ نہیں. بھائی کسی کی سلطنت کا اندازہ اس کے دربان سے نہیں لگایا جا سکتا. کسی کی سلطنت کا اندازہ اس کے دربار کی شہامت سے نہیں لگایا جاتا. میں کل پرسوں فیصل آباد ایک شادی میں گیا تھا, تو ادھر میرے ایک دوست نے کہا کہ آؤ آج میرے گھر رات رک جاؤ. تو ٹھیک ٹھاک دنیا دار عزت والا مال والا 7 کنال میں ان کا محل اللہ پاک نے انہیں عطا کیا تھا. لیکن جب فقیر نے وہاں ڈیرے لگائے تو رات کو کمبل میسر نہ ہوا ان کے گھر سے, تو پتا چل گیا جھگیوں والے صحیح کہتے ہیں. واصف علی واصف کہتا ہے بادشاہوں کو جھگیوں میں آتا تو دیکھا ہے, لیکن فقیروں کو کبھی بادشاہی کی لالچ میں نہیں دیکھا. کوڑا تخت دنیا دا یا حضرت باہو فقر سچی بادشاہی. جان لے دنیا کی قیمت انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے, اور جس کا مان محمد ہو, جس کی کل جائیداد محمد ہو, جس کا عشق وراثت ہو, جن کی نگاہوں میں اشار مچلتا ہو, ان کی آنکھ کی قیمت یہ ہوتی ہے ایک آنکھ 1.25 لاکھ دی بلیا سارا یار. تو دربار دربار نہیں تھا, سالار دنیا کا سالار تھا, عشق کا سالار تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کی سلطنت میں وزیر کی بڑی قیمت, بادشاہ کی بڑی قیمت. عشق کی سلطنت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, اور عشق کی سلطنت کے قائد کو محمد کہتے ہیں. تم کہتے ہو عشق کہاں لکھا ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں یہ نیا فلسفہ لے کر آ گئے ہیں, عشق عشق کرتے رہتے ہیں, یہ کدھر لکھا ہے. میں کہتا ہوں بلال کے وقت میں لکھا ہے, حیدر کی شہادت میں لکھا ہے, صدیق اکبر سے لے کے عثمان غنی تک, اور بلال کے عشق کو اس طرح نہ بھوگا. کسی نے صدیق سے کہا خسارے کا سودا کر رہے ہو, یہ کالا سا 40 دینار میں خرید رہے ہو. تو صدیق کہتا ہے اس کی قیمت نہ دیکھ, اس کے خریدار کو دیکھ. اس کے دل میں جب سے محمد نے ڈیرے لگائے ہیں, قیمت اس کے رنگ کی نہیں, قیمت اس کے بخت کی ہے کہ جس کو محمد نے پسند کر لیا. آؤ دربار نبی میں جانا اتنا آسان تو نہیں ہے. میں محنت اس لیے کہ آپ کہیں کہ شاہ صاحب تقریر بھول گئے ہیں. حضرت صاحب مجھے خطیب پاکستان کا لقب دے رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا, کون خطیب اور کون وائز, جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے, بس میرے کفن میں گیسوئے جانا کی. ایک محبوب کے قدموں سے لگے ذرے کی نسبت مل جائے. پوچھو خالد بن ولید سے کیا ہے جو دنیا پر حکومت کر رہے ہو. وہ کہتا ہے جب سے مصطفیٰ کا وہ کیسو اپنے بالوں میں چھپائے ہوا ہے نا, دنیا میری غلامی کر رہی ہے. اوکاشا سے پوچھا کیا جناب من دنیا میں تلوار کے علاوہ بھی کوئی کاٹ سکتا ہے. تو اوکاشا کہتا ہے میری ایک جنگ کے دور میں تلوار ٹوٹ گئی تو میں نے سخیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مدنی مصطفیٰ سے کہا سونیا لڑوں کس سے, اب تو تلوار نہیں رہی. تو مصطفیٰ نے کھجور کی ایک لکڑی مجھے پکڑا دی, کہا اوکاشا جس کو کاٹتا چلا جائے گا یہ کاٹتی چلے جائے گی. تو اوکاشا نے کہا تلوار کی کیا ضرورت تھی, محمد کی نگاہ کو روک سکے. ارے کاٹتی تلواریں نہیں, یہ عشق کا کمال ہے کہ کئی نگاہوں سے تک دیکھ کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جیوے 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 آستانہ یہ دار الفضل کلیر والا شریف.
جس میں وہ سامنے ہو، میں اس کو دیکھوں مجھے دیکھے۔ خطابت خطیبوں پر سوٹ کرتی ہے، ہم فقیروں کی اولاد ہیں، ہمیں تو وہ تاج سکندری اچھا لگتا ہے۔ جناب من میرے مرشد حضور باہو سلطان فرماتے ہیں، زاہد زود کمانیاں تھکے روزے نفل نمازہ ہو، اور آپ فرماتے ہیں عاشق غرق وچ واہ کرتے نال محبت رازاں ہوں، شہد دی مکھی ڈبی وچ شہدے کی اڈسی نال شبازاں ہوں، میں قربان تیرا تھی باہو جڑے صاحب راز نیازاں ہوں۔ قیمتی یہ نہیں کہ تمہارا قد بڑا ہے، قیمت یہ ہے چھوٹا سا دل ہے اور محمد کے ڈیرے ہیں۔ بھائی مجھے الماس بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، سب کچھ ہے، کہتا شاہ جی اوپل کا نگ چاہیے تو اتنا سا بھی مل جائے۔ میں نے کہا خریدار کو جیب دیکھنی چاہیے پھر خواہش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اتنا سا بھی لیں وہ اپنی قیمت نہیں بدلے گا۔ قیمتی چیز کی عادت ہوتی ہے تھوڑا بھی لینے چاہو تو اپنی قیمت نہیں بدلنا۔ تم چاہو کہ صرف آنکھ دیکھو تو جناب من قیمت نہیں بدلے گی، تم چاہو کہ صرف گیسو دیکھو تو قیمت نہیں بدلی جائے گی۔ پہلے دل کو صاف کرو، مرشد کی نگاہ حاصل کرو، اور پھر جب محمد کے نینوں کا دیدار کرو گے۔ عاشق کہتا ہے تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ بھائی میں کل بھی کہہ رہا تھا یہ لباس نہیں جو روز بدلیں گے، یہ عشق ہے، اس کو کفن کہتے ہیں، جب پہن لیا سو پہن لیا۔ عشق وہ قیمتی نگینہ ہے، ہر سوداگر اس کو نہیں خرید سکتا، کئی سوداگر اپنی نسلیں بھی بیچ آئے، محمد کے بدن سے لگا ہوا پسینے کا وہ قطرہ نہیں خرید سکتا۔ تمہارا علم تمہیں مبارک، نہ وہ شوق فن مناظرہ، نہ وہ شوق منطق و فلسفہ، میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بلا دیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ سونیا سخی تھا نا، سخیوں سے مانگنا تھا، کسی چھوٹے سے مانگنا ہوتا تو سوچ کے مانگتا۔ اس نے کہا سونیا 10 دن سے روٹی نہیں کھائی، بھوک نہیں لگی، بھوک بڑی سخت لگی ہے۔ تو سونے نے کہا پھر؟ کہا دنیا میں کوئی اپنا نظر نہیں آیا، جب اس محلے کی طرف دیکھا تو دل کو اطمینان آ گیا، جس کو خیرات محمد عطا کر دے وہ نگاہوں سے بھی پیٹ بھر لیتا ہے، اور ایسی سخاوت ہوتی ہے۔ ارے وہ حاتم طائی تھا جس کے مانگنے والوں کو 7 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یہ محمد ہے جو آتے ہیں مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور بات بن جاتی ہے۔ اس نے کہا سونیا 10 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو مصطفیٰ کریم نے اپنے گھر میں، راوی لکھتا ہے کہ لونڈی کو کہا میں کہتا ہوں کہ جس کو محمد کے در کی غلامی مل جائے ہماری نسلیں اس پر قربان ہو جائیں۔ میں نے پچھلے دن بھی عرض کیا یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان، یہ ہیرے، یہ جواہرات سب ایک طرف، خدا کی عزت کی قسم جو قطرہ میرے مصطفیٰ کی نالین کے ساتھ لگ گیا ہے دنیا اس کو بھی نہیں خرید سکتی۔ سونے نے کہا گھر میں کیا کچھ موجود ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا سا گھی ہے اور چند روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ تو سرکار نے کہا کہ پیش کیا جائے۔ سرکار نے گھی کو روٹی میں مکس کیا اور سرکار نے فرمایا جاؤ اب سخی کے در پر آئے ہو، اکیلے پا جاؤ، یہ کمال نہیں۔ مصطفیٰ نے کہا تم نے 10 دن سے کوئی نہیں کھایا، جا 10 فرد لیا، محمد تجھے بھی عطا کرے گا اور بھی 10 کو عطا کر دے گا۔ ارے طبرانی لکھتا ہے جس وقت وہ شخص گیا تھا اس وقت سے لے کے جناب من عصر کا وقت ہو گیا، 10 آتے گئے، لوگ کھاتے گئے، نہ اس ہانڈی میں فرق پڑا نہ اس ٹکڑوں میں کمی آئی۔ طبرانی والا لکھتا ہے، راوی کہتا ہے ایسے لگتا تھا کہ صرف انگلیوں کے نشان اس میں موجود ہیں۔ جناب من ہم آتے گئے کھاتے گئے کا اس دن یاد رکھے
عبرانی والا کہتا ہے دس دس کرتے ہوئے سارے مدینے والے نے محمد کے ہاتھوں کا لمس بھی لیا اور لنگر بھی لیتے چلے گئے. یاد رکھو یہاں مانگنے ایک آیا تھا, مصطفیٰ نے نگاہ کئیوں کو عطا کر دی. تم بھی کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ, کئی عبد القادر کے پیچھے لگا ہے, کسی کو بہو سلطان نظر آتا ہے, کسی کو امیر سلطان نظر آتا ہے. میرے دل کو کھولو. تو میں منیر سلطان کو دیکھ کے کہتا ہوں سلطان الفقر وہ ہے, میرے نزدیک تو آپ ہی سلطان الفقر. عاشقو, میں نے دن میں بھی عرض کی یہ اٹاوا ہے, دور کوئی زمین ہوگی تو وہ کہیں گے یہ باشمولہ اٹاوا ہے. اٹاوا نہیں ہے, باشمولہ ہے. یعنی تمہاری سرحدیں کسی گاؤں شہر ملک کے ساتھ مل جائیں تو تمہیں اس سے نسبت مل جاتی ہے. جس کا دل مدنی تاجدار کے قدموں میں آ جائے. یاد رکھیں مسلمان ہونا اس سے بڑی دلالت کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کرے کفر کے تالے ٹوٹ جائیں, اللہ کرے وہ سامنے آ جائے, محمد پڑھے محمد سامنے آ جائے. اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت کا کوئی ثانی نہیں. آؤ پھر مدنی تاجدار کے قدموں میں چلتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے بابا ایک جنگ احد میں شہید ہوئے تو میرے لیے 6 بیٹیاں اور بہت سارا قرضہ چھوڑ کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ قرضہ بہت زیادہ اور شدید تھا. ایک باغ بھی میں نے کسی مال کے عوض لے لیا اور اس کی خدمت کرنی شروع کر دی. جب مال درختوں سے اتر آیا تو میں وپاریوں کے پاس نہ گیا, نہ میں ان لوگوں کے پاس گیا کہ جن کا میں نے ادھار دینا تھا. میں چلتا چلتا اس کچہری میں چلا گیا جس کو کچہری مصطفیٰ کہتے ہیں. تو اس نے کہا سونیا معاملہ یہ ہے, میں چاہتا ہوں میرا مال آپ تقسیم کریں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ مسکراتے ہوئے چل دیے. چلتے چلتے اس باغ میں پہنچ گئے. کچھ ڈھیر کھجوروں کے لگے ہوئے تھے, ایک سب سے بڑا تھا, ایک درمیانہ تھا, ایک اس سے چھوٹا تھا, ایک سب سے چھوٹا تھا. تو مصطفیٰ کریم نے کہا مجھے لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے قرض بھی ادا ہو جائے, میرے سال کی روزی بھی بن جائے. تو مصطفیٰ کریم نے ساری ڈھیریوں کو اپنی نگاہ سے دیکھ کر جو سب سے چھوٹی تھی اس پر بیٹھ گئے اور کہا بلاتے جاؤ. مصطفیٰ کھجوریں دیتے بھی گئے, وہ حساب کرتا بھی چلا گیا. حضرت جابر کہتے ہیں نہ کھجوریں ختم ہوئی, قرض بھی ادا ہو گیا اور میرے سال کی روزی بھی بن گئی. یاد رکھیں مصطفیٰ کھجوریں بانٹنے پر آئے تو جناب من نہ قرض رہتا ہے نہ بھوک رہتی ہے. وہ جب جنت بانٹنے پر آئیں گے, کرم بانٹنے پر آئیں گے تو میرے تیرے جیسے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, یوں نگاہ مصطفیٰ ہوتی رہے گی. جنت کی کیا قیمت, وہ اپنا رستہ بدل لے. ارے یہ ہم ہوں گے جو اس دن کہیں گے جنت فخر کر تجھ پر محمد کے غلاموں کا بسیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جیوے 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 آستانہ علیہ دارالفضل کلیر والا شریف. بس آخری بات کروں گا اور اجازت طلب کروں گا. جنگ فتح مکہ کا دور ہے. فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تقسیم کی مال غنیمت کی تو اپنے 5ویں حصے میں سے مکہ کے سرداروں کو بکریوں کے ریوڑ, جانوروں کے ریوڑ عطا کرنے شروع کر دیے. یعنی عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو بادشاہیوں پر مان تھا لیکن اب تو بادشاہیاں محمد کے پاس تھی. ارے عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا امارت والا نہ بچا جس کو محمد کے در کی خیرات نہ ملی. سارے جگ دی شاہی ایک پاسے, میرا ٹھیک ہو کہ میں محمد ہی تھا جس نے تمہیں اس رب کی وحدانیت سے روشناس کیا. کہ تم لوگ نہیں مانتے
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں اس ذات کی غلامی اور بندگی میں لے آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ لوگ جو تمہارے دشمن تھے میں محمد کی وجہ سے آئے تمہارے بھائی بن بیٹھے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، آپ کا احسان ہے۔ تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا سوال پوچھا، کہا تم لوگ بھول گئے ہو کہ جب تمہارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، یہ میں محمد تھا نا کہ جو جب سے تمہارے آنگن میں آیا ہے رب نے تمہیں رزق وافران عطا کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ احسان ہے، ہمیں تو نہ خوراک اور غربت نے دور دور کر رکھا تھا، یہ آپ کے قدم تھے، ہمیں بھی بہار مل گئی، ہمارے گھر کو بھی بہار مل گئی۔ جو انداز حجابانہ اختیار کیا، سرکار نے کہا تم لوگ یہ سوچتے ہوگے کہ جب مجھے مکہ والوں نے نکال دیا تو ہم مدینہ والوں نے آپ کو یہاں بنا دی، میں آپ کا احسان سمجھتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رونے لگے، نانا سرکار یہ تو آپ کی مہربانیاں ہیں، یہ تو آپ کا کرم ہے۔ سرکار نے فرمایا تم لوگ یہ سوچتے ہوگے کہ جب اس کے رشتہ دار اس کے اپنے نہ ہوئے ہم اس کے ہو گئے تو میں آپ کا احسان سمجھتا ہوں۔ کہا نانا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی مہربانی ہے، کتھے میں گندڑی کتھے یار سجدہ پھیرا۔ کہا یا رسول اللہ جی یہ مدینے کا کمال نہیں کہ اس میں سرسبز جو شادابی ہمیشہ رہتی ہے، یہ تو محمد کا کمال ہے کہ مدینے کو گلشن ٹھہرانا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بڑی بات کی، کہا میرے پاس تو نرم و گرم بستر بھی نہیں تھا، تم لوگ سوچتے ہوگے کہ ہم نے اس کا آنگن بسایا ہے، میں آپ کا احسان سمجھتا ہوں۔ کہا نانا یا رسول اللہ آنگن بسانے والی ذات ہو، کرم کرنے والی ذات ہو، ہم تو آپ کے مہربان ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے دنیا کے کسی اور خطے کو نہیں چنا، ہم مدینے والوں کو اپنے جسم اور اپنے بدن سے فیض یاب کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم فقر والے لوگ سمجھتے ہیں ایک خدائی بانٹ ہوتی ہے ایک مصطفی بانٹ ہوتی ہے۔ ایک فقیر دیکھ بانٹنے لگا تو اس نے پوچھا خدائی بانٹ کروں یہ مصطفی بانٹ کروں؟ تو جناب من انہوں نے کہا جی آپ خدائی بانٹ کر دیں۔ تو وہ کسی کو پوری پلیٹ بھر کے دے رہا ہے تو کسی کو تھوڑا دے رہا ہے، کسی کو ایک چاول رکھ رہا ہے تو کسی کو ایسے بھیج رہا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ رشتہ دار اعتراض کر رہے ہیں۔ کہا یہ اس کا کرم ہے جس کو جتنا عطا کرے۔ کہا یہ خدائی بن ہے۔ کہا مصطفی بن کیا ہے؟ کہا جو آتا جائے گا مصطفی اپنے در کی خیرات عطا کرتے چلے جائے گا۔ مصطفیٰ نے کہا کہ آؤ تمہیں ایک روحانیت والی بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ تو مصطفیٰ کریم نے کہا فرمایا سونا جدو بولنا ہے مسکرانے کی حدیں کیا جانتی ہیں کہ مصطفیٰ کا مسکرانا کیا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں جب میرا مصطفیٰ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ عربی کا ایک قانون ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو عاشق کہتے ہیں جب مصطفیٰ مسجد نبی میں بیٹھ کر کلام کرتے تھے مصطفیٰ کریم کے سامنے دندان مبارک میں ذرا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ تو جناب من جب مصطفیٰ بولتے تھے نا تو کچھ لوگ نور لوگوں کے سینوں میں چلا جاتا تھا اور کچھ باقی آسمان کی طرف چلا جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو قرآن بولنے لگ گیا یہ ماجرا ینطق عن الہویٰ کا ہے۔ رب کہتا ہے میں نہیں بولتا، رب کہتا ہے یہ مصطفیٰ نہیں بولتا، یہ میں محمد ہوں۔ جب چاہتا ہے مصطفیٰ کلام کرنے لگ جاتا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں بس آپ کے اور لنگر کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مزہ تو نہیں آ رہا؟ عرض کرنا چاہتا ہوں آؤ مصطفیٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ کہ جس کو دیکھ کے چاند بنائے لے۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کو سراج المنیر کہا گیا۔ اب سراج بھی چراغ کو کہتے ہیں،
منیر بھی چراغ کو کہتے ہیں. اگر جناب من آپ اس کو چراغ کیوں کہا گیا؟ چاند اور سورج سے مشابہت کیوں نہ عطا کی گئی؟ چاند وہ ہے کہ جو سورج کی روشنیوں کی غلامی کرتا ہے. سورج وہ ہے کہ جس کی روشنیاں لوگوں کی آنکھوں کو چڑھا دیتی ہے. مصطفیٰ وہ روشن چراغ ہے. ادھر امیر خسرو بول کے کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. امیر خسرو کہتے ہیں تو جو وارث کونین تھا، وارث خالق کونین تھا، میر مجلس تھا، اندھیرا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو رب کہتا ہے محمد شم محفل بود. اندھیرا اس لیے کیا جب چراغ بن کے مصطفیٰ روشن ہوگا تو کائنات والے اس کی روشنیوں کی برائے لیتے نظر آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جیوے 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 آستان عالیہ دارو فضل کلید والا شریف. عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا تم یہ بات جان لو کہ ادھر سے جب مکہ والے مکہ کی طرف جائیں گے تو اپنے ساتھ مال و زر لے کے جائیں گے. کیا تم خوش نہیں ہو جب تم مدینے کی طرف چلو گے تمہارے پاس مال و زر تو کم ہوگا لیکن میں محمد تم میں ہوں گا. یاد رکھو دنیا کے سارے مال ایک طرف، محمد کی نگاہ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کیا خوش نہیں ہو؟ وہ مال لے کے مکہ جائیں گے، تم محمد لے کے مدینہ جائیں گے. آخری بات کر کے اپنے دادے کی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. جس کے علی کے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس محمد کے مقام کو کوئی کیسے سمجھے گا؟ کافروں نے ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو آزماتے ہیں. ادھر بحر نے تو ہمیں نیست و نابود کرنا ہی ہے. ذرا سادہ کر دیتا ہوں. انہوں نے آرزو کی، انہیں پتا چل گیا اب سلام ہمارے گھروں کا مقدر ہونے والا ہے. کیوں نہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. ادھر دیکھو بیٹا، کیوں نہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. ہم ان سے کہتے ہیں ڈوب تو ہم نے ویسے ہی جانا ہے لیکن وہ نہ ان کو بھی لے ڈوبے. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے حاکم کے پاس چلتے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا پکے پیر کا پکا مرید بیٹھا ہے، پکے بادشاہ کا پکا مرید بیٹھا ہے، پکے شہنشاہ کا پکا وزیر بیٹھا ہے. تو جب مولا علی مشکل دشا شیر خدا کے پاس گئے کہا علی اے مسلمانوں کے حاکم، سیلاب ہمارے دروازوں پر آ گیا ہے، آپ کرم کر دینا، نگاہ کر دینا. جناب من غوث پاک کے سامنے میرے دادا جی حضور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جب فضل حسین شاہ جی کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا تھا تو جب جھوٹ بولتا تھا ہم مسکرا دیتے تھے لیکن راز سے پردہ نہیں اٹھاتے تھے. لوگ کہتے ہیں ان کے سامنے ایسے باتیں، جب بندہ بات کر رہا ہوتا تھا تو رب ان کو وہ منظر عطا کر دیتا تھا. جناب آؤ، پھر علی تو علی تھا نا، ان کی آرزو تھی کہ اسلام کو زیر کیا جائے لیکن جس کی اسلام کی پشت بنائی میں حیدر کا خون ہو، مصطفیٰ کی نگاہ ہو، کسی کی کیا جرت علی کے ہوتے ہوئے. ادھر تو سیدنا عمر بھی بول اٹھے لولا علی اللہ ہلاک عمر. اے عمر اگر علی نہ ہوتا تو عمر جیسے تو ہلاک ہو جاتا. سونے انہوں نے کہا کہ آپ سمندر سے کہیں نا، بحر الکما سے کہیں نا کہ اپنے رستے موڑ لیں. تو ادھر مصطفیٰ کا وہ وزیر کہ جس کے پیچھے سورج نے اپنے رستے بدل لیے، جس کو دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا نظر وجہ علی نبادا، جس کو دیکھ کے مصطفیٰ نے کہا ذکر علی نبادا، اور جس کو دیکھ کے مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کو دیکھ کے مصطفیٰ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کو دیکھ کے مصطفیٰ نے کہا انا وعلی نور مائدہ. علی ایک نور سے ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تم گھڑی دیکھتے جاؤ، میں علی کی شانیں بیان کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو 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 سوا لاکھ پنجتانی، نعرہ حیدری، حیدری.
ویر بحر الکما کے کنارے پر پہنچ گیا. اب سخی کی عادت ہوتی ہے, سخی کی سخاوت کی ساری حدیں توڑ دیتا ہے. میں نے کل بھی یہ شعر پڑھا لیکن پورا نہ پڑھا. سخی وہ ہوتا ہے جو سائل سے رد و قد نہیں کرتا, علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. سخی نہیں اگر سائل سے رد و قد کرے, علی علی نہیں اگر مدد نہ کرے. علی بحر الکما پر جا کر نالین اتارتے ہیں, تو نالین اتار کے نا یوں پانی کو پہلی ٹھوکر مارتے ہیں. جب ٹھوکر مارتے ہیں تو پانی کا رستہ بدل جاتا ہے, تو وہ اور آزمانے کے لیے کہتے ہیں یا علی جی اس سے کام نہیں بنے گا. تو علی جانتے تھے کہ اندر کی خباثت. علی نے دوسری ٹھوکر لگائی تو پانی جامد ہو گیا, قدموں میں آ کے گر گئے. کہا سونیا ہم تیرا امتحان چاہتے تھے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا نبی ظاہر نظر نہیں آ رہے لیکن جس کا وارث علی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تعلق, نعرہ حیدری, نعرہ فضل شریف. علی نے جب ٹھوکر لگائی تو پانی جامد ہو گیا. بھائی جس کو حوالے کی پریشانی ہوئی, میں اس قابل نہیں ہوں لیکن میں مرید فضل شاہ باہو سلطان کی ہے. اگر جناب من خالص دور کر کے نہ اٹھوں تو مجھے موسیٰ کاظم کا پتر کس نے کہنا ہے؟ ہم مان گئے ہیں, پہلے کلمہ پڑھا پھر ہمارے درد کا مداوا کرتا چلا گیا. علی دمن انہوں نے آرزو کی. جب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, علی وہ نہیں ہے کہ جو ہار مان جائے اس پر زور لگائے. میں اس کو ایک مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں. علی پاک جنگ لڑ رہے ہیں تو جناب من ایک شخص جو لڑ رہا تھا اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تو اس نے کہا یہ کون سی بہادری ہے, میں نہتا ہوں علی آپ کے پاس تلوار ہے. تو علی نے اپنی تلوار اس کو دے دی. تو جناب من علی پاک دوسرے طرف منہ کر کے چلنے لگے. کہا علی ڈر گیا ہے. کہا علی ڈرا نہیں, پہلے تو مجھ سے لڑ رہا تھا, میرا دشمن تھا, اب تو میرے در کا سوالی ہو گیا ہے. جو یاد رکھی جنگ میں سخاوت بڑے بڑے کرتے ہیں, یہ اکیلا علی ہے جو نماز میں بھی سخاوت کرنا جانتا ہے, جنگ میں بھی سخاوت. علی وہ نہیں ہے بڑا علی مشکل کشا شیر خدا کسی کے ساتھ لڑ رہے تھے, کسی کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس نے جناب من تذلیل کے طور پر اپنی تھوک مصطفیٰ کے ویر کے چہرے پر پھینکی. تو مصطفیٰ کے ویر نے تلوار چھوڑ کر کسی اور کی طرف نکال دیا. اس نے کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا تو جنگ ہار چکا ہے, تو نے تذلیل کی ہے, اگر اب تجھ سے لڑوں تو کفر مانے نہیں آئے گا, اسلام مانے نہیں آئے گا, اب میری ذاتی اناد مانے آئے گی. تو کہا علی کی جب تلوار چلتی ہے کسی ایسے کو نہیں کاٹتی جو علی کا دشمن ہو, ہمیشہ اسی کی گردن پہ آتی ہے جو محمد کا پھر جناب من نالین سے پھول نکالا, تیسری ٹھوکر نکالی. جناب من راوی کہتا ہے اس دن کے بعد بحر الکما کو تڑپنا بھول گیا. اس کے بعد بحر الکما کو اپنی سرحدیں پار کرنا بھول گیا. کوئی پوچھو تو صحیح جناب من اب کیوں نہیں برستے, اب کیوں نہیں لوگوں کے گھر جاتے؟ تو عاشق کہتا ہے جس کو ٹھوکر علی کی لگ جائے وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیا کرتا. جناب من عشق وہ سلطنت ہے جس کے بادشاہ کو محمد کہتے ہیں اور مصطفیٰ کے وزیر کو علی کہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مصطفیٰ کا سچا عاشق, وہ عشق نہیں. جناب دنیا میں ریس ہوتی ہے
کپڑے پہننے کی، واسکٹیں، کوٹ، جوتیاں پہننے کی عاشقوں کی ریس ہوتی ہے. تم نے کتنی آنکھیں دیکھی ہیں، تم نے کتنی زلفیں دیکھی ہیں، تم نے کتنا چہرہ دیکھا ہے. جناب من عاشق کی ریس یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا. نعرہ تکبیر، مدد ولک نعرہ حیدری، حق شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم پر این ذوق کہ پیشے یار می رقصم. وہ کہتا ہے میں جب تمہیں دیکھتا ہوں رقص کی حالت میں ہوتے ہو، وہ کہتا ہے میں ایسی رقص میں نہیں آتا، میرا ناز ہے، میرا ذوق ہے. جب سجن آتا ہے میں رقص کرنے لگ جاتا ہوں. تو وہ کہتا ہے میں تو جب دیکھتا ہوں تب رقص میں ہوتے ہو. وہ کہتا ہے جب میں آنکھیں کھولتا ہوں ماہی میرے سامنے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. حافظ جی ختم پڑھیں گے پھر میں